اللہ رب العزت کی خوشنودی، رضامندی، دین اسلام کی سرفرازی اور عالم کفر کی فتنہ ترازیوں کی بے کنی کے لیے جہاد کرنا بہت افضل کام ہے۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس کا حکم صادر فرمایا ہے اور اسے دین کے چھٹے رکن کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس کے بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں، اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے۔ تورات اور انجیل اور قرآن میں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ قول و اقرار کا پورا کون ہے؟ تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ توبہ کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلائی بتانے والے، سراہنے والے، روزہ رکھنے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدوں پر نگاہ رکھنے والے، اور خوشخبری سناؤ ایمان والوں کو۔ امام ابو یوسف الصالحی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگرچہ ہر پہلو انتہائی اہم اور ہدایت بخش ہے، لیکن کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد، جسے جہاد یا غزوات سے تعبیر کیا جاتا ہے، امت اسلامیہ کے سیاسی استحکام اور ترقی کے نقطہ نظر سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی جامع میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن امیر المومنین مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مغازی یوں پڑھائے جاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھائی جاتی تھی۔ یہ دونوں محدثین اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ اسماعیل فرماتے ہیں کہ میرے والد محمد بن سعد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مغازی کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور مغازی اور سریات یعنی غزوات اور سرایا کو گن گن کر ہمیں بتاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے نور نظر یہ تمہارے آباء و اجداد کا شرف ہے، اور اس کے ذکر کو ضائع نہ کرنا تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی انہی غزوات کے جاننے میں ہے۔ ناظرین کرام، اسلام کا فلسفہ جہاد بھی دیگر عقائد کے قتال سے مختلف ہے، ان جیسا نہیں ہے۔ بلا وجہ خون بہانے کی اسلام میں ممانعت کی گئی ہے۔ اسلام میں تلوار چلانے کی اجازت کے ساتھ جنگ کی ایک نئی روایت نے بھی جنم لیا، جس سے اہل عرب اور پھر بعد میں اہل عجم آشنا نہیں تھے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص کو کسی بڑے یا چھوٹے لشکر کا امیر بناتے تو اسے بالخصوص اللہ سے ڈرنے کی وصیت فرماتے، اور اس کے ساتھی مسلمانوں کو نیکی کی وصیت فرماتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ اللہ کا نام لے کر اس کے راستے میں جہاد کرو۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اس کے ساتھ جنگ کرو، خیانت نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو، کسی شخص کے اعضاء کاٹ کر اس کی شکل نہ بگاڑو، اور کسی بچے کو قتل نہ کرو۔ جب تمہارا اپنے مشرک دشمنوں سے مقابلہ ہو تو انہیں 3 چیزوں کی دعوت دو، وہ ان میں سے جسے بھی قبول کر لیں، مان لے، تو تم بھی اسے قبول کرنا اور جنگ سے رک جانا۔ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام لے آئیں تو ان کا اسلام قبول کر لو،
ان سے جنگ نہ کرو اور ان سے یہ کہو کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کر مہاجرین کے شہر میں آ جائیں، اور انہیں یہ بتاؤ کہ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو انہیں وہ سہولتیں ملیں گی جو مہاجرین کو ملا کرتی ہیں، اور ان پر وہ ذمہ داریاں ہوں گی جو مہاجرین پر ہیں، اور اگر وہ مہاجرین کے شہر میں آنے سے انکار کر دیں تو ان کو پھر یہ خبر دے دو کہ پھر ان پر دیہاتی مسلمانوں کا حکم نافذ ہوگا۔ اگر وہ لوگ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو پھر ان سے جزیے کا سوال کرو، اگر وہ تسلیم کریں تو پھر تم بھی اس کو قبول کر لو اور ان کے ساتھ پھر جنگ نہ کرو، اور اگر وہ اس کا انکار کریں تو پھر اللہ کی مدد کے ساتھ ان سے جنگ کا آغاز کرو۔ اور جب تمہیں کسی قلعے کا محاصرہ کرنا پڑے اور محاصرہ کر لو، اور قلعے والے اللہ رب العزت اور اس کے رسول کو کسی عہد پر ضامن بنانا چاہیں تو تم اللہ اور اس کے رسول کو ضامن نہ بنانا، بلکہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو ضامن بنانا، کیونکہ تمہارے لیے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے عہد سے پھر جانا اس سے آسان ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑو۔ جب تم کسی قلعے کا محاصرہ کر لو اور ان کا یہ ارادہ ہو کہ تم انہیں اللہ کے حکم کے مطابق قلعے سے نکالو تو تم ان کو اللہ رب العزت کے حکم کے بموجب نہ نکالو، بلکہ انہیں اپنے حکم کے مطابق نکالو، کیونکہ تم اس بات کو نہیں جانتے کہ تمہاری رائے اور اجتہاد اللہ کے حکم کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے۔